السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے اور اسکرین صحیح شیئر ہو رہی ہے تو ہینڈ ذرا ریز کر لیں چند بچے۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم رکوع نمبر 9 پڑھیں گے۔ آیات اس کے اندر ہے 65 سے لے کر 69 تک۔ سب سے پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں آیات کی۔ آپ سب بچے سماعت فرمائیں اور ریز ہینڈ نیچے کرنے، ہاتھ نیچے کرنے سب بچے، ہاتھ نیچے کرنے سب بچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ جی بچے، یہ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 65 اور 66 پڑھیں گے، چونکہ یہ آیت لمبی ہیں اور ان کو ذرا سمجھنا ہے، تو آپ بچے توجہ رکھیں۔ سب سے پہلے ان آیات کا جو پس منظر ہے ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ مومنین کو یعنی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، جہاد کی ترغیب دیں۔ چونکہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہو کہ کفار کا یعنی کافروں کا، مشرکین کا واحد حل وہ قتال ہے، یعنی جہاد ہے۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں سمجھتے، اور اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ حکم دیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان لوگوں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کے لیے ہو جائیں، یعنی سب لوگ کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کسی بھی کام پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے ان میں شوق پیدا کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ آپ ان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا نہیں کریں گے، اس علم کی اہمیت، تو اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ کوئی بھی کام ہے تو سب سے پہلے اس کام کا شوق پیدا کرنا پڑتا ہے۔ جب اس کام کا شوق دل میں پیدا ہو جائے تو اس کام کو، مشکل سے مشکل کام کو بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ جہاد ایک مشکل کام ہے اور اس میں انسان کی جان کو ہر وقت یہ خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے کہ وہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، لیکن اس جان سے جانے پر جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ شہادت کی موت ہے اور شہادت کی موت سب سے افضل موت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو ترغیب دیں، اور ترغیب جہاد کی دیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ابتدا میں اللہ رب العزت نے جو حکم نازل فرمایا وہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے 20 آدمی ہوتے ہیں اور وہ ثابت قدم ہو کر لڑتے ہیں تو اللہ رب العزت ان 20 آدمیوں کو 200 کافروں پر غلبہ عطا فرما دیں گے، 200 کافروں پر غلبہ عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر وہ غالب رہیں گے۔
اب 20 آدمی 200 کافروں پر غالب رہیں گے اور 100 ہزار پر غالب رہیں گے، تو ایک مسلمان کا مقابلہ کتنے کافروں سے ہوگا؟ 10 کافروں سے۔ کتنے کافروں سے؟ 10 کافروں سے۔ ایک مسلمان کا مقابلہ کتنے کافروں سے ہوگا؟ 10 کافروں سے۔ جیسا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یہ حکم نازل ہوا تو ایک مسلمان کے لیے ضروری تھا کہ اگر اس کا مقابلہ 10 کافروں کے ساتھ ہو جائے تو وہ ثابت قدمی سے ان سے لڑیں اور میدان جنگ سے پیٹ نہ پھیریں۔ یہ پہلا حکم تھا۔ تو ہم پہلے یہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس حکم میں تخفیف کر دی اور دوسرا حکم نازل کیا، یعنی اس میں نرمی کر دی۔ پہلے حکم کے بنسبت دوسرے حکم میں نرمی ہو گئی۔ دیکھیں ذرا سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں اس کا۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرز ترغیب دو، ایک ترجمہ، حرز شوق دلاؤ دوسرا ترجمہ، حرز ابھارو تیسرا ترجمہ، ترغیب دو، شوق دلاؤ یا ابھارو، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیجئے، ابھاریے المؤمنین مسلمانوں کو، المؤمنین مسلمانوں کو، علی القتال جہاد کی، علی القتال جہاد کی، یعنی جہاد پر ابھاریے، ان کو شوق دلائیے جہاد کا۔ القتال جہاد کو کہتے ہیں۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر مسلمان جہاد کرتے ہیں اور مجھ پر توکل کر کے وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور کفار کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر فرمایا کہ میں ان کی کیسے مدد کروں گا۔ ان یکم منکم، ان اگر یکن ہو، ان اگر یکن ہو، منکم تم میں سے، ان یکم منکم اگر ہو تم میں، ان یکم منکم اگر ہو تم میں، 20 20 آدمی، 20 کا مطلب 20، یعنی 20 آدمی، 20 آدمی، ان یکم منکم 20 اگر تم میں سے 20 آدمی ہو، صابرون ثابت قدم رہنے والے، صابرون ثابت قدم رہنے والے، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے صبر کرنے والے۔ تو انسان صبر تب ہی کرتا ہے جب وہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ تو صابرون ثابت قدم رہنے والے۔ اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ ان یکم منکم 20 صابرون، میں پھر لفظی ترجمہ کر رہا ہوں ایک دفعہ۔ ان یکن اگر ہو، منکم تم میں، 20 آدمی، صابرون ثابت قدم رہنے والے، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبو تو وہ غالب رہیں گے، یغلبو تو وہ غالب رہیں گے، یغلبو تو وہ غالب رہیں گے، مئتینی 200 پر، مئتینی 200 پر، 200 کافروں پر، ان پر 200 سے مراد 200 کافروں پر غالب رہیں گے، مئتینی 200 کافروں پر، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبوا 200 تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ یعنی اب دیکھیں 20 کا اب جو ہے 200 کو اگر آپ تقسیم کرتے ہیں 20 پر، تو ایک مسلمان کے مقابلے میں کتنے کافر ہوں گے؟ یعنی ایک کافر کے مقابلے میں کتنے مسلمان لڑیں گے؟ یعنی ایک کافر 10 کافر بمقابلہ ایک مسلمان ثابت قدم رہنے والا۔
تو ابتدا میں یہ حکم تھا. اسی طریقے سے فرمایا وَإِن يَكُن، اور اگر ہو، منکم، یہ پچھلی آیت اور اس آیت کے اندر یہاں تک ترجمہ ایک جیسا ہی ہے، بس واو کا اضافہ ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اگر ہو تم میں، ایسے بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایسے، یعنی ایسے اشارہ کس طرف ہے؟ صابرون، ثابت قدم رہنے والی. یعنی اگر ہوں گے تم میں ایسے، یعنی ثابت قدم رہنے والے، میعتن، سو، میعتن، سو، میعتن، سو، یغلبو، تو وہ غالب رہیں گے، یغلبو، تو وہ غالب رہیں گے، یعنی مسلمان غالب رہیں گے، سو مسلمان غالب رہیں گے، الفن، 1000 کافروں پر، الفن 1000، من الذین کفروا، ان لوگوں پر، کفروا جو کافر ہے. اس کا آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ من الذین کفروا، الفم من الذین کفروا، 1000 کافروں پر، یغلبو، غالب رہیں گے. میں دوبارہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں با ماورا. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، لفظی ترجمہ پہلے سمجھ لیں. وَإِن يَكُن مِّنكُم، اور اگر ہو تم میں، مِّئَةٌ، 100 ثابت قدم رہنے والے، یغلبو، تو وہ غالب رہیں گے، الفم من الذین کفروا، 1000 کافروں پر. اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں، اس لیے کہ کافر ایسی قوم ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، اس لیے کہ کافر ایسی قوم ہے. لا یفقہون، جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. لا یفقہون، جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. اس آیت کے سیسے سے اللہ نے یہ اشارہ اس طرف کر دیا اور یہ بات واضح کر دی کہ جنگیں صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگوں کے اندر غیبی مدد و نصرت لازمی اور ضروری ہے. اور ظاہری بات ہے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد کس کی طرف سے ہے. پہلے رکوع کے اندر آیت نمبر 10 میں پڑھ کے آئے تھے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے. تو کافر جو ہے نا، وہ ہمیشہ اپنی طاقت کے اوپر اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی فوج کے اوپر، اپنے پیسے کے اوپر، اپنے اسلحے کے اوپر، جو ہتھیار ہے اس کے پاس، اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اس لیے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے. یہ سمجھ ان کی یہاں تک ہی ہے کہ بس جنگیں جو جیتی جاتی ہیں وہ طاقت کی وجہ سے جیتی جاتی ہیں یا فوج کی کثرت کی وجہ سے جیتی جاتی ہیں. لیکن ایک مسلمان وہ یہ سمجھ رکھتا ہے کہ جنگیں وہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اور ایمان کی قوت سے جیتی جاتی ہے. جتنی ایمان کی قوت زیادہ ہوگی، جتنی مسلمان ثابت قدم ہوں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار رہو گے. تو ایمان شرط ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کی مدد و نصرت نازل ہو جاتی ہے. تو وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر 100 ایسے ہوں گے، یعنی 100 ثابت قدم رہنے والے مسلمان ہوں گے، تو يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. اب آپ محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. پہلا حکم جو ہے اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک مسلمان کو کم از کم 10 کافروں کا مقابلے کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یعنی ایک مسلمان کم از کم 10 کافروں کا مقابلہ کرے اور ڈٹ کر کرے اور ان سے پیٹ نہ پھیرے، نہیں تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا، اللہ اسے ناراض ہو جائے گا. لیکن جب بعد میں اللہ رب العزت نے دیکھا کہ اب ایمان تھوڑا کمزور ہو چکا ہے،
مسلمانوں کی ایمانی کیفیت میں تھوڑی کمزوری آ چکی ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حکم کو چینج کر دیا، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الانا، اب، الانا، اب، الانا، اب، خفف اللہ، خفف اللہ، اللہ نے ہلکا کر دیا، خففا، ہلکا کر دیا، اللہ، اللہ نے، الان خفف اللہ، اب اللہ نے ہلکا کر دیا، عنکم، تم پر سے بوجھ، عنکم، تم پر سے بوجھ، یعنی وہ جو حکم تھا نا کہ ایک مسلمان بمقابلہ 10 کافروں کے، وہ بوجھ اللہ نے تم پر سے ہلکا کر دیا، وعلما، اور جان لیا، یا ترجمہ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے، وعلما، اور معلوم کر لیا، ان فیکم، کہ تم میں، ضعفا، کس قدر کمزوری ہے، کہ تم میں ابھی کس قدر کمزوری ہے، یعنی تمہارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کریں، یہ مشکل ہو گیا ہے۔ الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، وعلم، اور معلوم کر لیا، ان فیکم ضعفا، کہ تم میں کس قدر کمزوری ہے۔ اب دیکھیے حکم چینج ہو گیا، اور یہ حکم اب قیامت تک باقی رہے گا۔ حکم کیا ہے؟ فَإِن، پس اگر، فَإِن، پس اگر، یکم منکم، یہ وہی ترجمہ ہے جو یہ آیت کہ ورڈ وہی ہے جو پیچھے ہم 2 جگہ پڑھ آئے ہیں۔ فَإِن یکم منکم، بس چینج ہے، وہاں پہ شروع میں پہلے ان تھا، پھر وَإِن ہوگا، اب فَإِن ہو گیا، صرف فا کا اضافہ ہے۔ فَإِن یکم منکم، پس اگر ہو تم میں، فَإِن یکم منکم، پس اگر ہو تم میں، مئتن، 100، مئتن، 100، مئتن، 100، صابرتن، ثابت قدم رہنے والے، صابرتن، ثابت قدم رہنے والے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبو، تو وہ غالب رہیں گے، یغلبو، تو وہ غالب رہیں گے، مئتین، 200 پر، مئتین، 200 پر۔ بچے مئتن کا مطلب، یہ بورڈ میں آپ کو MCQ آ سکتا ہے، مئتن کا مطلب 100، اور مئتین کا مطلب 200، مئتن کا مطلب 100، یہ دیکھیں، یہ ورڈ دیکھیں، مئتن، 100، اور جب مئتین یعنی اس کے ساتھ یا اور نون کا اضافہ ہو جائے گا تو وہ اس کا ترجمہ ہوگا 200، تو اس کا مطلب ہوگا 200۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، پس اگر ہوں گے تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا، تو وہ غالب رہیں گے، یعنی مومنوں میں سے جو 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبوا، تو وہ غالب رہیں گے کافروں پر، مئتین، 200، 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ یہاں پہ میں کچھ کویسچن کرنا چاہوں گا، تو آپ میں سے جس بچے سے میں کویسچن کروں، اسے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اگر ہوں گے تم میں 100 مسلمانوں میں ثابت قدم رہنے والے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ اب یہ حکم دے دیا کہ ایک مسلمان کم از کم 2 کافروں کا مقابلہ کرے گا ڈٹ کر، ایک مسلمان کم از کم 2 کافروں کا، ایک مسلمان، یہ MCQ آپ کو بورڈ میں اس طرح آ سکتا ہے کہ دوسرے حکم کے مطابق ایک مسلمان بمقابلہ کتنے کافروں کا ہوگا، یعنی ایک مسلمان کا مقابلہ کتنے کافروں سے ہوگا، تو آپ 2 کا کہیں گے، 2 کو ٹک کریں گے۔ تو فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، یعنی ایک مسلمان اب 200 کافروں، ایک مسلمان کم از کم 2 کافروں کا مقابلہ کرے گا ڈٹ کر، اور اگر وہ ان سے بھاگے گا تو بزدل شمار ہوگا، پیٹ پھیرنے والا شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم، اور اگر ہو تم میں، الفن، 1000، الفن، 1000، یعنی مسلمانوں میں سے 1000 ہوں ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا، تو وہ غالب رہیں گے، یغلبوا، تو وہ غالب رہیں گے، الفینی، الفینی، الفن کا مطلب 1000، الفینی کا مطلب 2000 کافروں پر، الفینی، 2000 پر، الفینی، 2000 پر۔ اب اگر آپ 2000 کو تقسیم 1000 پر کرتے ہیں تو جواب کیا آئے گا؟ یعنی کہ یعنی کہ ایک مسلمان بمقابلہ 2 کافر، یعنی ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے گا۔ وہی بات ہو گئی، 100 ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب رہیں گے، 1 لاکھ ہوں گے تو 2 لاکھ پر غالب رہیں گے۔
وَإِن يَكُن مِّنكُم، اور اگر ہو تم میں الفن 1000 یغلبو تو وہ غالب رہیں گے الفینی 2000 کافروں پر بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللہ، اور اگر 1000 ہوں گے تم میں تو اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب رہیں گے واللہ اور اللہ مع ساتھ ہے یا مددگار ہے واللہ اور اللہ مع مددگار ہے یا ساتھ ہے صابرین ثابت قدم رہنے والوں کا ثابت الصابرین ثابت قدم رہنے والوں کا واللہ مع الصابرین اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ تو اس پوری آپ دیکھیں یہ آیات کے اندر ایک چیز واضح ہو گئی، وہ چیز کیا ہے کہ اگر مسلمان ثابت قدم ہے صبر کرنے والا ہے تو ہر میدان میں اللہ اس کو فتح نصیب فرمائے گا۔ کوئی بھی پریشانی، مثلا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ پر کوئی پیپر کی تیاری کرتے وقت کوئی پریشانی ہے یا آپ پیپر کرتے وقت کوئی پریشانی ہے یا کوئی بھی آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں پریشانیاں ہیں، تو آپ اگر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں یعنی آپ ہمت نہیں ہارتے اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو واللہ مع الصابرین، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ تو شرط کیا ہے ان آیات میں؟ چاہے پہلا حکم ہو کہ 20 آدمی ہو لیکن شرط ہے کہ ثابت قدم رہے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اگر 100 ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ ثابت قدم ہو تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے۔ اس طریقے سے آگے اللہ نے جو تخفیف کی اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اگر 1000 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 2000 پر غالب رہیں گے، اور آخر میں اللہ نے پھر یہ دوبارہ وہ رپیٹ کر دیا کہ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے، جو جتنا ثابت قدم ہوگا اتنی ہی وہ اللہ کی رحمت کا اور مدد کا مستحق ہوگا۔ اب اس کا ہمارا ترجمہ آپ سمجھ لیں، الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، وعلم اور معلوم کر لیا، ان فیکم ضعفا، کہ اگر ابھی تم میں کس قدر کمزوری ہے یعنی ایمان کی کس قدر کمزوری ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین تو 200 پر غالب رہیں گے، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر 1000 ہوں گے تم میں تو اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب رہیں گے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ جی بچوں، امید ہے آپ بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس ترجمے کے